پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس امت میں پیدا کر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک بڑی ذمہ داری والا کام اللہ نے دیا۔ مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے انتقال سے 18 گھنٹے پہلے کا ایک بیان ہوا ریونڈ کے اندر، حضرت نے اپنے آخری بیان کے اندر یہ حضرت کے الفاظ تھے کہ دیکھو رات بھر نیند نہیں آئی، میں گہری سوچ میں رہا اور تمہیں ایک نفع کی چیز بتاتا ہوں، اگر اس نفع کی چیز کو اپنا لوگے تو نفع میں رہو گے، ورنہ تم اپنے پیر پر کلاڑی مار لو۔ اور نفع کی چیز فرمایا اللہ نے یہ کام دیا ہے، فرما بھگنا اللہ نے اس کام کی بنیاد پر اس امت کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا۔ اللہ نے اسی کام کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کو ساری دنیا میں غلبہ عطا کیا تھا۔ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا صحابہ خستہ حال تھے، کم عقل تھے، ان کے پاس عقل کا مادہ بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ کام دیا۔ اس کام کو جب انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تو اللہ نے صلاحیتوں والا بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، لیکن پوری دنیا کا بادشاہ اللہ نے بنا کے دکھایا۔ صحابہ بالکل بھولے بھالے ہوتے تھے، دنیاوی معلومات ان کو بہت کم تھی۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کتنے درہم ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین 3 دو۔ تو پوچھا کہ ابو ہریرہ کتنے درہم ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین 3 دو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دو کیوں کہتا ہے، 5 کیوں نہیں کہتا؟ کہا کہ امیر المومنین 3 دو۔ تو فرمایا کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 کی گنتی دیا، لیکن دنیا میں سب سے بڑے محدث قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے نام کو جو ہے آباد کر دیا۔ تو فرمایا بھگنو وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بڑھایا؟ یہ دعوت کا مبارک کام تھا۔ آج امت نے اس کام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جو ہے بہت پیچھے کر لیا ہے۔ جب تک اس کام کو امت جو ہے آگے رکھتی تھی، اللہ نے اس امت کو سربلند کیا تھا۔ اب یہ کام کو جیسے ہی پسے پشت ڈالا تو اللہ نے ہمیں بھی دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے پیچھے کر دیا۔ فرمایا بھگنو ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اب مثال کے طور پر آج ہم دنیا کی ضرورتوں کے چکر میں پیچھے پڑ کر اللہ نے جو بڑی ذمہ داری والا کام مجھے اور آپ کو سونپا ہے، آج ہم سے جی چراتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں، دیکھو کوئی حکومت والے الیکشن کے وقت میں کوئی حکومت کا پرچار کر رہا ہو کہ گھر گھر جا کر جو ہے اس حکومت کے بارے میں تعریفیں کر رہا ہو، تو وہ حکومت والے جو ہے اس کی پوری ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ دیہات سے لوگ آتے ہیں کینوس کرنے کے لیے، اب جو دیہات میں بیڑی پیتا ہے حکومت والے اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھما دیتے ہیں، جو چائے پیتا ہے 5 روپے کی حکومت والے اس کے ہاتھ میں 20 روپے کا تھمز اپ تھما دیتے ہیں، چل کے جانے والے کو کار میں گھماتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ ہمارے حکومت کا کام کر رہا ہے۔ ہمارا بھگنو بولو جو اللہ کے کام کو کرے گا، اللہ اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرنے والا ہے؟ سب سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ہمارا بھگو اسی لیے اس کام کو زندگی کا مقصد بنانا، کیونکہ اللہ کا قاعدہ، اللہ کا قانون، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ دین کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، اور زندگی میں دین لانے کے لیے دعوت کا مبارک کام ہے۔ محنت کے بغیر، دعوت کے بغیر زندگی میں دین نہیں آئے گا۔ یہ چیز جو ہے ہمیں نبیوں کی سیرت سے ملتی ہے۔ سارے کے سارے نبی اس کام کو کیے تو لوگ اللہ کو پہچاننے والے، دین پر چلنے والے بنے تھے۔ اب نبیوں کو اللہ نے یوں ہی خواہ نہیں بھیجا، اب نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے جاری جو کیا تھا، نبیوں سے جو کام اللہ نے کرایا تھا وہی دعوت و تبلیغ کی محنت تھی۔ ہمارا بھگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ابر سا سایہ ہو گیا۔ اب اس ابر کے اندر روم اور فارس کے محلات دکھنے لگے۔ اب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے، کعبے میں جو 360 بت تھے وہ سب گر کر کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر، کسی کی ناک ٹوٹ گئی۔ کہ فرمایا فارس والے یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو وہ 1000 سال یا 1500 سال سے انہوں نے جو ہے ایک مستقل آگ جلا رکھی تھی، اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ نے فوراً آگ کو بجھا دیا۔ ہمارا بھگنا مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ابھی تک وہ کام شروع نہیں ہوا، لیکن کام کو اللہ، جس کام کی نسبت سے اللہ کے نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ اس کے برکات ایسے رہے کہ اللہ نے بشارتیں دے دی، کہ روم اور فارس پر تمہاری حکومت ہوگی، کعبے کے بت ختم ہو جائیں گے اور فارس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔
اب جب کام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو اللہ نے وہ بشارتوں کو پورا کر کے دکھایا. تو فرما بھائیو ہم دنیا میں دیکھیں کہ جتنی بھی بڑی بڑی طاقت ہے، مسلمان حالات سے پریشان ہیں کہ حکومت والے حالات ہے، خصوصی حالات ہے، ہر طرف سے حالات سے امت کا طبقہ گھرا ہوا ہے. فرما بھائیو ہم نبیوں کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم پڑے گا اللہ کے نبی سب سے برگزیدہ ہوتے تھے. نبیوں کی زندگی پاک صاف، نبی کی زندگی میں گناہ نہیں، نبی کے تصور خیال میں بھی گناہ نہیں گزرتا تھا. ایسے پاک صاف ہستی اللہ کے محبوب اور چہیتے بندے، اگر نبی کو آن چاہتی، اگر نبی بد دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی ہلاک کرتے. اتنے برگزیدہ اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے. اب نبیوں کی زندگی کہ نبیوں نے کام کو لے کر چلا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکومتوں، بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے توڑ کر رکھ دیا. بنی اسرائیل بڑی ظلم و زیادتی سہتی تھی. بنی اسرائیل کے اوپر بڑی ظلم و زیادتی فرعون کرتا تھا. اب بنی اسرائیل نے جب نبی کی بات کو مانا، نبی کے کام کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے مصر کا حکومت عطا کر دی. مصر کے باشندوں میں ان کو جو ہے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے دے دیا. اب پھر بنی اسرائیل نے چلتے چلتے جو ہے حکومت کہ نبیوں کے راستے سے ہٹ کر اپنی انفرادی زندگی، اپنے خیالات کی زندگی گزارنے لگے تو اللہ نے پھر ان کو نکال کر غلامی میں ذلت والی زندگی دے دی. پھر آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا. پھر جب نبی کی بات کو ماننے والے بنے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکومت دے کر دنیا میں غلبہ عطا کیا. فرما بھگو بنی اسرائیل سے محبوب امت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بولو ہم نبی کے کام کو لے کر چلیں گے تو اللہ ہمارا کیا مقام و مرتبہ رکھے گا. دنیا کے اندر اللہ ہماری زندگی کو کیسا بنائے گا. اس لیے فرما بھگو اپنی زندگی کا مقصد حیات اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو بنانا. اعتراض کرنے والے ہزار ہیں، لاکھوں انسان جو ہے دعوت کے کام کے بارے میں اعتراض کرنے والے، کوئی نہ کوئی نقص نکالنے والے ہیں. فرما بھگو ایک مرتبہ نظام الدین کے اندر ایک علی گڑھ کے رہنے والے پروفیسر، ایک علی گڑھ کے رہنے والے بڑے مالدار، یہ کارگزاری ہمیں فیض الہی میں سنائی تھی. ایک بڑے معتبر ساتھی کے زبان سے جو ہے بات میں، اصل والی بات میں انہوں نے سنائی ہے کہ علی گڑھ کے رہنے والے ایک بڑے مالدار جو ہے کام کرنے والے ساتھیوں کی شکایت کو لے کر جو ہے نظام الدین پہنچے کہ کام سے بڑے اعتراضات تھے ان کے اوپر. انہوں نے بہت اعتراضات باندھ رکھے تھے اور کام کرنے والے ساتھیوں کے اوپر کو بڑے اعتراضات ان کے تھے. تو یہ آئے نظام الدین میں حضرت جی سے ملنے. جیسے نظام الدین میں آئے تو علی گڑھ کے ساتھی دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ کیوں آ گیا اچانک سے. جا کر مصافحہ کیا، ملاقات کی تو بڑے غصے سے جو ہے ڈانٹ کر کہا کہ تمہارے حضرت جی کو بولا بات کرنا ہے. ساتھی پریشان ہو گئے کہ معلوم نہیں کیا شکایت لے کر آئے ہوئے ہوں گے. حضرت جی اس وقت میں آرام کر رہے تھے. تو ساتھیوں نے ان کو اکرام کے ساتھ کمرے میں بٹھایا. کمرے میں بٹھا کر جو ہے ساتھی نے ان کو جو ہے اکرام کیا، کھلایا اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر آرام کرنے لگے، سو گئے. اب سو کے اٹھ کے جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بلا بھیجا تو حضرت جی کے پاس جا کر بیٹھے، خاموش منڈی نیچے جھکائے ہوئے ہیں. حضرت جی کرسی پر بیٹھے ہوئے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں. کہ حضرت جی مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا. وہ علی گڑھ کے مالدار ساتھی کہنے لگے حضرت جی مجھے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانا ہے، میرے جانے کی ترتیب بنایا. حضرت جی نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ان کی ترتیب بنا 4 مہینے جانے کی. باہر آنے کے بعد وہ علی گڑھ کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ بھائی آپ تو ہماری شکایت کرنے کے لیے آئے تھے، کام کے بارے میں اعتراضات جو تھے آپ کے اس کو بتانے کے لیے آئے تھے، کیا بات ہوا، اچانک سے بدل گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب میں اس کمرے میں تھا تو کمرے میں تھوڑی دیر میری نیند لگ گئی، میں آرام کرنے لگا تو میں نے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم سے جو بھی شکایت کرنی ہے وہ مجھ سے نہ کرو، ان سے کرو، کیونکہ کام میرا نہیں، کام ان کا ہے. فرما بزرگوں یہ کام ہمارے نبی کا کام ہے. آج نبی کا دین یتیم ہو چکا ہے اور نبی کے دین کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے یتیم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں. دیہات سے عرب کے اندر، عرب کا مکے والوں کا دستور یہ تھا کہ دیہات سے عورتیں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی. دیہات کے اندر بچوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے پرورش کر کر تھوڑا بڑا ہونے کے بعد بچوں کو لا کر دیتے تھے نبی مکے والوں کو، اور اس پر ان کو کچھ معاوضہ بھی دیا جاتا تھا. اب یہ قبیلے کی عورتیں جو ہے داعیہ سب بچوں کو لینے کے لیے مکے کی طرف آئی
آ کر دیکھا کہ سب بچے ماشاءاللہ سب بچوں کو لینے لگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں اپنایا، کیونکہ آپ یتیم تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے باپ دنیا سے پردہ فرما دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، دادا کی پرورش میں تھے، کہ آپ یتیم تھے، کہ آپ کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے آخر میں آئی۔ کیوں آخر میں آئی؟ کیونکہ ان کی جو اونٹنی تھی یہ بڑی کمزور تھی، دائی حلیمہ بھی غریب تھی، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی، اور یہ بھی جسمی اعتبار سے طاقتور نہیں تھی، بڑی کمزور ضعیف تھی۔ کہ آخر میں آنے کی وجہ جو تھی کیونکہ ان کی اونٹنی کی تیز رفتار جو ہے وہ بالکل دھیمی تھی۔ اب آخر میں آ کر دیکھا کہ سارے بچے سب دائی لے کر چلے گئے، اب ایک بچہ بچا ہے، یتیم ہے، اسے لے جانے پر کچھ بھی معاوضہ نہیں ملے گا، تو جا کر اپنے شوہر سے مشورہ کیا، دیکھو سب بچے ختم ہو گئے، صرف ایک بچہ بتا ہے کہ یتیم ہے، اب اس بچے کو کیا کرے؟ تو شوہر نے کہا کہ چلو خالی ہاتھ جائیں گے تو لوگوں میں شرمندگی ہوگی، اس یتیم بچے کو لے لو۔ تو حضرت دائی حلیمہ نے کہا کہ اس بچے کو لے جانے پر کچھ بھی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی دائی حلیمہ نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تو جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھی اللہ تعالیٰ نے طاقتور قوی بنا دیا۔ اب اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اونٹنی بالکل تیز رفتار ہو گئی۔ دائی حلیمہ گئی تو دائی حلیمہ کے گھروں کے اندر جانوروں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دودھ کو بھر دیا کہ تھنوں میں دودھ۔ جہاں پر دائی حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی لوگ کہتے تھے کہ دائی حلیمہ کی بکریوں کے پاس ہماری بکریوں کو بھی چرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے گھاس کو اگا دیتا تھا۔ فرما بازوا ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، جب اللہ کے نبی کی یتیموں کو دیکھ کر دائی حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا تو دائی حلیمہ کے تقدیر کو اللہ نے بدل دیا، دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی۔ اب بولو یہ نبی کے یتیم دین کو میں اور آپ اپنے سینے سے لگائیں گے تو اللہ کے نزدیک ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے فرما بازوا ہم سب اس بات کی نیت کریں گے، جئیں گے مریں گے تو اللہ کے دین کے لیے جئیں گے مریں گے، نیت کریں گے انشاءاللہ جو اللہ کا ہو جائے گا، اللہ سب کچھ اس کا بن جائے گا، جو اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کام جو ہے سادگی والا ہے، ہم تو صحابہ کے بڑے بڑے واقعات سنتے ہیں لیکن کام بالکل سیدھا سادہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتا۔ مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو سادگی کے پردے سے ڈھانک دیا ہے، اگر اللہ اس سادگی کے پردے کو ہٹا دے تو پوری دنیا اس کام کے اثرات کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام کی رفتار جو ہے وہ چونٹی کی طرح ہے، لیکن اس کام کی جو ہے قوت وہ پوری دنیا کی باطل طاقتوں سے بڑی ہوئی ہے۔ مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت جی آپ کا کام تو اتنا دھیرے چلتا ہے، آپ اس کام سے کیسے باطل کو ختم کریں گے؟ تو مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے کب کہا کہ ہم باطل کو ختم کریں گے؟ ہم تو ان اعمال کو کریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ساری باطل طاقتوں کو توڑ کر رکھ دے گا۔ فرمایا دیکھنے کے لیے سیدھا سادہ کام ہے، مسجد اور جماعت ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ گشت ہے، مہینے میں 3 دن ہے، سالانہ 4 مہینے اللہ موقع دیے توفیق دیے تو ورنہ سالانہ چلا ہے، لیکن سیدھا سادہ کام، لیکن اس کام کے اثرات آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ پوری دنیا میں لوہا منوا لیا اور دعوت و تبلیغ کا کام دنیا میں قبول بھی ہو چکا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کام کو ایسی مقبولیت دے دیا کہ ساری دنیا والے اس کام کی موافقت میں آ جائے تب بھی کام کی شان میں ذرا سی بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، ساری دنیا والے اس کی مخالفت میں آ جائے، ساری جگہ جو ہے وہ تبلیغ کے مخالفت میں پوسٹر لگنے شروع ہو جائے تو اللہ کی شان کہ اللہ اس کام میں ذرا برابر بھی گھٹاؤ نہیں لائے گا۔ تو کام مقبول ہو چکا ہے اور کام سیدھا سادہ ہے۔ ہم بڑے سے سنتے تھے جب کام میں شروع زمانے میں لگے کہ گشت یہاں پر ہوگا، ملکوں کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا، الحمدللہ آج ان آنکھوں کو دیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے کہ جوگ در جوگ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا بھاگا اب ان کے دلوں کو پھیرنے والا اللہ نے یہ کام دیا ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا دائی جنت میں جائے گا، دائی کے پیچھے بڑا مجمع ہوگا۔ اب دائی اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے میں نے تیری محنت اور قربانی سے ان کو ہدایت دی، اب تو جنت میں جا، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو فرمایا بھاگا ہمارے کام کے نتائج بھی نظر نہیں آئیں گے اور کام کے اثرات بھی اثر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے کام کو سادگی سے ڈھانک دیا۔ مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں سے ایک دعا تھی کہ اللہ اس کام کے نتائج اور اس کام کے اثرات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر،
تو حضرت کی یہ دعا قبول ہو گئی، ورنہ آج کام کے اثرات دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے تو پوری دنیا والے دنگ رہ جاتے۔ تو فرمایا بھاگا ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی فلاح کا کام اللہ نے دیا ہے، اب اس کام کو زندگی کا مقصد منائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کریں گے اس کام میں اپنے آپ کو پابندی سے جوڑنے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔